السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم علماء کرام، ذمہ داران مدارس اسلامیہ عربیہ، دعوت و تبلیغ سے وابستہ فکرمند احباب اور جملہ حاضرین مجلس، آج کے اس نمائندہ اور منتخب اجتماع کا مقصد کیا ہے، کس غرض سے آپ حضرات کو یہاں تشریف لانے کی زحمت دی گئی ہے، یہ بات اچھی طرح آپ کے سامنے آ چکی ہے اور تمام ضروری باتیں بیان کی جا چکی ہیں۔ ایک بات جس کی طرف تفصیل سے متوجہ نہیں کیا گیا، میں آپ کے سامنے تھوڑی سی اس کی وضاحت چاہتا ہوں، اگرچہ اشارے میں مولانا مفتی محمد عفان صاحب نے اس کا تذکرہ کر دیا کہ ہم جب مکاتب کا تذکرہ کرتے ہیں تو منظم مکاتب کی قید کیوں لگاتے ہیں، صرف مکاتب کیوں نہیں کہتے؟ کیا فرق ہے مکاتب و منظم مکاتب کے اندر؟ اس سلسلے میں ہمارے بزرگ دوست مولانا مفتی محمد عفان صاحب نے اسکولوں کے طریقہ تعلیم اور مدارس کے رواجی طریقہ تعلیم کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے جن امور کی طرف اشارہ کیا وہ بہت اہم ہے۔ ابھی اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج واٹس ایپ کے اوپر ایک ویڈیو گشت کر رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ سکا کہ یہ کہاں کا ہے، لیکن اندازہ یہ ہے کہ یہ پڑوسی ملک کا ہے، جس میں ایک استاد ایک طالب علم کی اس بے دردی سے پٹائی کر رہا ہے کہ حالانکہ وہ تصویر ہے لیکن دیکھ کر پسینہ آ رہا ہے۔ تو مکاتب صرف مکاتب ہوں، ہمارے ذہن میں اب تک یہ تھا کہ منظم مکاتب اور عام مکاتب میں یہ فرق ہے کہ ایک جگہ فیس لی جاتی ہے اور ایک جگہ فیس نہیں لی جاتی، حالانکہ حقیقی فرق یہ نہیں ہے، پورے نظام اور پورے سسٹم کا فرق ہے۔ مکاتب کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بچے آئیں، ان کو ناظرہ پڑھا دیا جائے، قرآن پاک پڑھا دیا جائے اور ان کو اس لائق بنا دیا جائے کہ وہ کسی مدرسے میں داخلہ لے سکیں یا حفظ کر سکیں، مکتب کا مقصد حاصل ہو گیا۔ ان کا لباس کیسا ہے، ان کی حاضری کا تناسب کیا ہے، ان کے سرپرستوں کو اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجنے کی فکر کتنی ہے، خود بچوں کو پڑھنے سے کتنی دلچسپی ہے، ان چیزوں پر نظر نہیں ہوتی۔ اور منظم مکاتب میں جو چار چیزیں آپ کی طرف کے سامنے پیش کی گئی ہیں، نصاب تعلیم، نظام تعلیم، نگرانی اور ایک چیز کیا تھی، طریقہ تعلیم، یہ اس کے بنیادی عناصر ہیں۔ صرف یہ فرق نہیں ہے کہ ایک جگہ فیس لی جاتی اور ایک جگہ فیس نہیں لی جاتی، یہ تو نظام کو چلانے کے لیے اور اس کو خود کفیل بنانے کے لیے راستہ اختیار کیا گیا، اور اس کا بھی دخل ہے۔ جس چیز کو حاصل کرنے میں پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ عصری تعلیم میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی فیس ڈونیشن دے کر داخلہ کرایا جاتا ہے، یونیفارم کے نام پر اور ٹیچنگ کے نام پر، ٹرانسپورٹنگ کے نام پر،
بڑی بڑی رقمیں خرچ کی جاتی ہیں، اس کے باوجود قیمتی ٹیوشن بھی کرایا جاتا ہے، بچے بھی شوق سے جاتے ہیں، اور گھر والے بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس تعلیم کے اوپر تو ہمارا بچہ اس سے محروم نہ رہے۔ تو بہرحال اس کا نفسیاتی اثر پڑتا ہے کہ ایک فری ایجوکیشن ہے، مفت کی تعلیم ہے مکتب کے درجے میں مدارس کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں کا نظام کچھ اور ہے، اور ایک ہے خرچ کر کے پڑھانے والا۔ یہ فرق ضرور ہے، لیکن منظم مکاتب میں ان چاروں چیزوں کے اوپر نظر رہنی چاہیے، اور یہی اس کا بنیادی فرق ہے عام مکتب میں اور دوسرے مکاتب کے اندر۔ دوسری بات جو حضرت صدر محترم دامت برکاتہم نے ابتداءً اشارے میں کہی تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ میں کھڑے ہو کر اس کی وضاحت کروں گا، لیکن الحمدللہ انہوں نے خود اپنے گفتگو کے آخر میں اس کی وضاحت کر دی کہ ہمارا مقصد اور ہمارا اصرار اس پر نہیں ہے کہ دینی تعلیمی بورڈ سے ہی وابستہ ہو کر مکاتب کا نظام چلایا جائے، بلکہ ملک میں بہت سے ادارے ہیں، بلکہ بعض وہ تنظیمیں ہیں کہ جن کا کام ہی صرف مکاتب کو چلانا ہے، اور ملک کے مختلف حصوں میں ان کے بڑی تعداد میں مکاتب چل رہے ہیں۔ جہاں ماحول ان کو قبول کرنے کا ہو، ان کی افادیت زیادہ محسوس ہوتی ہو، ان کو کر دیا جائے۔ یہ بات صرف آپ کے سامنے نہیں کہی جا رہی ہے۔ گزشتہ اجلاس جو دینی تعلیمی بورڈ کا عاملہ کا اجلاس ہوا تھا دہلی میں مسجد عبدالنبی کے اندر، اس میں بھی حضرت مولانا سید محمود اسد صاحب جیزہ مجدوم نے بہت زور دے کر بڑی قوت کے ساتھ بار بار اس کو دہرایا۔ حالانکہ جماعت کے جو خدام ہیں، جو رضاکار ہیں، جو ورکر ہیں، جو محنت کرنے والے ہیں، ان کی یہ فطری خواہش ہوگی کہ ہمارا پلیٹ فارم، ہمارے خدمت کا میدان اپنی تنظیم ہو، اور اپنا دینی تعلیمی بورڈ ہو، جمعیت علماء ہند ہو، لیکن اس کے باوجود یہ اصرار اس مقصد سے تھا کہ یہاں ایک دوسرے کے حریف بن کر کام نہ کریں، بلکہ ایک دوسرے کے حلیف بن کر کام کریں۔ اگر کہیں پر کسی دوسری تنظیم کے زیر انتظام مکتب چل رہا ہے اور وہاں نیا مکتب قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم مطمئن ہو کر نہ بیٹھے کہ یہاں تو ماشاءاللہ پہلے سے مکتب قائم ہے، بلکہ اپنی صلاحیت، اپنی محنت اور اپنی جد و جہد اس کو مزید قوت پہنچانے میں، مزید آگے بڑھانے میں صرف کریں۔ مولانا محمود صاحب جیزہ مجدوم نے ابھی ضمناً مدارس کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ مدارس بھی قائم کرنے کی ضرورت ہے، ان کو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ اس ملک کے اندر دین کی حفاظت کے لیے جو پہلی کوشش ہوئی ہے وہ مدارسی کی شکل میں ہوئی ہے، اور یہ مکاتب ان کی فروع ہیں، ان کی شاخیں ہیں، ان کے برگ و بار ہیں۔ اس لیے جیسے کسی نئی بستی کے اندر ایک پاور ہاؤس ہوتا ہے، پھر اس سے علاقائی پاور اسٹیشن بنائے جاتے ہیں، پھر گھروں کے اندر ان کا کنیکشن پہنچایا جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک بڑی آبادی میں صرف مکاتب کا اگر قیام ہے اور مدارس بالکل نہ ہو تو ان کو کنٹرول کرنے والے علماء، ذمہ داران، مسئولین مہیا نہیں ہو پائیں گے۔ لیکن وہ فرض کفایہ والی تعلیم کے لیے ایک بڑی بستی میں ایک مدرسے کا قیام بھی کافی ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں پہلے سے کوئی مدرسہ موجود ہے اور اس سے اس علاقے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، ہمارے نئے فضلاء فارغ ہو کر جائیں تو ان کو اپنی خدمت کے لیے کوئی نیا مدرسہ قائم کرنے کے بجائے مکاتب کے قیام اور اس کے نظام کو چلانے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم حضرت مولانا
مرغوب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید اشرف صاحب مدنی نور اللہ مرکزہ جو دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا بھی تھے اور انتہائی مؤثر فعال بلکہ اس کی فکر کے گویا محور تھے، ان دونوں بزرگوں کی کوشش سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ رابطہ مدارس کی طرف سے تمام مدارس کو، مربوط مدارس کو یہ سرکولر جاری کیا جائے کہ وہ اپنے بجٹ کا 10% حصہ مکاتب کے قیام پہ خرچ کرے، اور بار بار اس کی یاد دہانی کرائی گئی۔ مولانا محمود صاحب نے اس میں تھوڑی سی ترمیم کا مشورہ دیا دو طرح سے۔ ایک تو یہ کہ 10% بجٹ ہر مدرسے کے لیے خرچ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر کسی مدرسے کا بجٹ مثال کے طور پر 10 کروڑ ہے تو وہ اس کا 1 کروڑ خرچ نہیں کر پائے گا، 10% خرچ کرنا مشکل ہے۔ اس لیے یا تو یوں کہا جائے کہ کم از کم 5% خرچ کریں، یا یوں کہا جائے کہ معتدل حصہ اس کا خرچ ہونا چاہیے۔ یہ دوسری تجویز ان کی یہ ہے، یہ تو مسئلہ انشاءاللہ رابطے کی مجلس عاملہ میں آئے گا۔ مولانا کی رائے یہ، اب تو ماشاءاللہ مولانا محمود صاحب دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا بھی ہیں، اس لیے یہ ادارے چلانے والے افراد میں شامل ہیں، اور ان کی رائے اس کے اندر وقی اور مؤثر ہوگی۔ ان کی رائے یہ کہ دارالعلوم کی طرف سے جو صنعت اجتماع جاری کی جاتی ہے، وہاں جہاں بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ یہ دارالاقامہ ہے کہ نہیں، کتنے بچے اس میں رہتے ہیں، کہ تعداد کیا ہے، اس کا معیار تعلیم کیا ہے، کن درجات تک کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس مدرسے کے زیر انتظام کتنے مکاتب چل رہے ہیں، اور مکاتب کے قیام کو صنعت ارتباط جاری کرنے کے لیے شرط کے طور پر رکھ دیا جائے کہ اگر آپ مکاتب چلائیں گے تو آپ کے مدرسے کو صنعت ارتباط دی جائے گی، اگر ہم مکاتب نہیں چلائیں گے تو آپ کو صنعت نہیں دی جائے گی۔ سخت تو ہے ذرا، لیکن انشاءاللہ اگر اس کو مجلس عاملہ منظور کر لیتی ہے، اس کو نافذ کر دیا جاتا ہے، تو جو لوگ کاہلی اور سستی کی وجہ سے، سہل انگاری کی وجہ سے اس طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں، اپنی ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے بہرحال قدم اٹھائیں گے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ تقریر مقصود نہیں ہے، ذمہ داری کا احساس اور عزائم کا اظہار اور کام کے لیے اپنے اندر لگن پیدا کرنے اور جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ابھی 2 کام باقی ہیں، جیسا کہ حضرت صدر محترم نے مجھے بتلایا۔ ایک تو عزائم کا اظہار، ابھی آپ نے سنا کہ رائچور میں تحفظ ختم نبوت کا اجلاس تھا، اور ماشاءاللہ ہمارے دوست ذیشان حسن قادری، اللہ ان کو انہیں برکت دی، انہوں نے اور اپنے احباب نے جو محنت کی، تو پورے علاقے سے ہزاروں ذمہ دار اور کئی سو علماء اس کے اندر شریک ہوئے۔ اس میں تقریباً 3000 مکاتب کے قیام کا عزم کیا گیا، اور اب ان کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ ان کی باقاعدہ فہرست بنائی گئی، کون ذمہ دار ہے، کس علاقے کے اندر مکتب قائم کرنا ہے، پھر ان سے رابطہ کر کے معلوم کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اب تک کتنے مکاتب قائم کیے اور آئندہ آپ کا کیا نظام ہے۔ اور جمعیت کی طرف سے، دینی تعلیمی بورڈ کی طرف سے جو اجلاس ہوتا ہے، اس میں بھی عزائم کا اظہار کرایا جاتا ہے۔ مجلس عاملہ کی گزشتہ اجلاس میں بھی ہر علاقے کے ذمہ داروں سے ان کے ارادوں کا اظہار کرایا گیا، اس کو نوٹ کیا گیا۔ آج بھی یہ عمل کرنا ہے۔ آپ سہولت کو نہ دیکھیں کہ ہم بآسانی 10 مکتب قائم کر سکتے ہیں تو 8 کا اعلان کریں، نہیں، اگر آپ بآسانی 10 مکتب قائم کر سکتے ہیں تو 15 کا اظہار کیجیے، تاکہ 10 تو آپ سہولت کے ساتھ قائم کر لیں، اور 5 محنت کر کے، قربانی دے کر، خون پسینہ ایک کر کے قائم کریں۔ اس لیے کہ ضرورت جتنی ہے، کتنا بھی مکتب ہم قائم کر لیں گے، لیکن جن مقاصد کو سامنے رکھ کر ضرورت کے تحت مکاتب قائم کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے یہ بھی ناکافی ہے۔ ایک ہی بات کا بار بار اعادہ مناسب نہیں ہے،
مکاتب کے قیام کی کیا ضرورت ہے، کتنی اہمیت ہے، ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہے، آگے آنے والی نسل کے ایمان کی فکر کرنی ہے، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں صرف ایک آیت اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حالانکہ اس کو شروع میں خطبہ کے بعد پیش کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب کے انتقال کا وقت قریب آیا اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہ فرمایا کہ ما تعبدون من بعدی، تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تمہارا معبود کون ہوگا؟ جواب کیا ملا اس کو بعد میں دیکھیے۔ یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ اولو العزم پیغمبر ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود نبی ہیں، ان کے والد حضرت اسحاق نبی ہیں، ان کے والد حضرت ابراہیم نبی ہیں، اور ان کی اولاد میں حضرت یوسف اور تو کم سے کم نبی ہیں، اور تفسیری روایات کے مطابق متعدد انبیاء ہیں، نبوت کا خاندان ہے، پوری زندگی دین کو پہنچانے میں اولاد کی تربیت میں صرف ہوئی ہے، لیکن دنیا سے جاتے جاتے ایک نبی باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں جو فکر ہے یہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد کیا کھاؤ گے، کہاں رہو گے، تمہارا ذریعہ معاش کیا ہوگا، تمہاری زندگی کیسے گزرے گی، فکر ہے تو ایک ہے ما تعبدون من بعدی، تم لوگ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے۔ بیٹے کیا جواب دیتے ہیں؟ اپنے والد محترم کی تربیت، ان کی تعلیم کا جو نقش ان کے اوپر بیٹھا تھا تو بیک زبان سب نے کہا تھا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، ابا جان آپ اطمینان رکھیں، ہم اسی معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی معبود ہے، آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل کا معبود ہے، الہ واحدا ونحن لہ مسلمون، وہ ایک معبود ہے، ہم اسی کی اطاعت کریں گے۔ تو ساری زندگی کی محنت کے بعد ایک پیغمبر جو بنی اسرائیل کے جد اعلیٰ ہیں، علماء کرام جانتے ہیں اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کا نام ہے، اب بنی اسرائیل میں جتنے نبی ہوئے ہیں وہ سب حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، جن میں حضرت موسیٰ ہے، حضرت ہارون ہے، حضرت سلیمان ہے، حضرت داؤد، حضرت حزقیل ہیں، یہ تمام انبیاء بنی اسرائیل ہیں، سوائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہے۔ تو سینکڑوں انبیاء کے جد اعلیٰ، ان کو فکر ہے اپنی اولاد کے بارے میں زندگی کے آخری لمحے میں، تو ان کے دین اور ایمان کی فکر ہے، تو کم سے کم یہ فکر ہمارے اندر آ جائے اور اس فکر کو اپنے اندر زندگی میں پیدا کریں، تاکہ محنت کے بعد جب ہماری آنکھ بند ہو تو ہمیں اس کا اطمینان ہو کہ ہماری اولاد انشاءاللہ دین کے اوپر قائم رہے گی۔ اب وقت آئے گا اس بات کا کہ آپ حضرات سے عزائم لیے جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی کئی اہم کام باقی ہیں اور واپسی بھی جلدی ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو اتنی بات پہ ختم کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اب تک جو گفتگو کی گئی ہے آپ نے اس سے موضوع کی اہمیت کو سمجھا ہوگا، اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ عزم اور ہمت کے ساتھ آپ نے اپنے ارادوں کا اظہار فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔